السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 3۔ نزورین کی بیکری اطالوی چیزوں کے لیے مشہور تھی، اور بیکری کی بالائی منزل پر ہی نزورین اپنی بیوی اور جوان بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا ایک پست قامت آدمی تھا۔ اس وقت وہ ایپرن باندھے بیکری کے پچھلے حصے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میدے میں لتھڑے ہوئے تھے اور چہرے پر بھی کہیں کہیں میدا لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی، جوان بیٹی اور بیکری کے کاموں میں کچھ عرصہ پہلے تک اس کا ہاتھ پٹانے والے نوجوان اینزو موجود تھا۔ اینزو خوش شکل اور میانہ قامت تھا۔ وہ ورزشی جسم کا مالک تھا۔ اس کے جسم پر اطالوی جنگی قیدیوں والی مخصوص وردی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم اطالویوں میں سے بیشتر کو پکڑ لیا گیا تھا۔ کچھ چھان بین کے بعد ان میں سے بیشتر کو پیرول پر رہا کر دیا تھا، اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے سرکاری طور پر مختلف مقامات پر کاموں پر لگا دیا گیا تھا، جن کا انہیں بہت کم معاوضہ ملتا تھا۔ ان کا کام گویا ایک طرح کی بیگار تھی جو امریکی حکومت ان سے لے رہی تھی۔ ان کی حیثیت جنگی قیدیوں کی سی تھی، تاہم وہ کسی قید خانے یا کیمپ میں نہیں تھے، البتہ ان کے لیے اپنے کام کی جگہ پر پہنچنا ضروری تھا۔ عام خیال یہی تھا کہ اب جب کہ جنگ اختتام پذیر تھی، جلد ہی انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ اینزو بھی ان دنوں اس خطرے سے دوچار تھا۔ نزورین خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس وقت ان چاروں کے درمیان نہایت سنجیدہ گفتگو جاری تھی، اور اینزو کو خدشہ تھا کہ اس بحث میں الجھ کر وہ گورنرز آئلینڈ پہنچنے میں لیٹ ہو جائے گا، جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ کام پر پہنچنے میں لیٹ ہونا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کی پیرول منسوخ ہو سکتی تھی اور اسے قید میں ڈالا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے لیے رسمی سی آزادی بھی نعمت تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو محبت کا جھانسا دے کر اس کی عزت تو برباد نہیں کی؟ نزورین نے خونخوار لہجے میں اینزو سے دریافت کیا۔ تم کہیں اسے گناہ کی کوئی نشانی تو نہیں دیے جا رہے؟ جنگ ختم ہوتے ہی امریکی حکومت تمہیں تو سسیلی تمہارے گاؤں واپس بھیج دے گی، جہاں گندگی اور غربت کے سوا کچھ نہیں۔ تم دھکے کھانے کے لیے وہاں چلے جاؤ گے، اور میری بیٹی یہاں روتی رہ جائے گی۔ اینزو سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے اور اپنی آواز کو گلگیر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مجروح سے لہجے میں بولا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کی نوازشات اور آپ کی بیٹی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں مقدس کنواری کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی عزت بھی مجھے عزیز ہے۔ آپ سب میری نظر میں محترم ہیں۔ میرے دل میں آپ سب کے لیے عزت بھی ہے اور اپنائیت بھی۔ میں باعزت انداز میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اگر امریکی حکومت نے جبری طور پر مجھے واپس میرے وطن، میرے گاؤں بھیج دیا، تو پھر میں کیتھرین سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ اس موقع پر نیزورین کی بیوی مینا نے مداخلت کی اور ڈانٹنے کے سے انداز میں اپنے پستہ قد شوہر سے مخاطب ہوئی، بے وقوفی کی باتیں چھوڑو اور اصل مسئلے کی طرف دھیان دو۔ ہمیں اینزو کو ہر حال میں امریکہ میں رکھنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔
اسے فی الحال روپوش ہونے کے لیے اپنے بھائی کے گھر لانگ آئلینڈ بھیج دو، اور اس دوران میں اس کے کاغذات بنوانے کی کوشش کرو جن کی مدد سے یہ جائز اور قانونی طریقے سے امریکہ میں رہ سکے۔ نازورین خود سسیلی کا باشندہ تھا، لیکن وہ برسوں سے امریکہ میں مقیم تھا اور جہاں کی شہریت حاصل کر چکا تھا۔ اسے سسیلی میں واقع اپنے آبائی گاؤں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تاہم وہ سسیلی کے پرانے اور روایت پسند لوگوں میں سے تھا جن کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے ہم وطنوں میں کرے۔ تاہم وہ سسیلی کے پرانے اور روایت پسند لوگوں میں سے تھا جن کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے ہم وطنوں میں کریں۔ نازورین کو تو ویسے بھی اینزو جیسا خوش شکل اور نوجوان داماد میسر آنا مشکل تھا، کیونکہ اس کی بیٹی نہایت عام سی شکل صورت کی مالک اور اچھی خاصی موٹی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہیں تھا کہ وہ کسی حد تک بھدے پن کا شکار تھی، اور مردوں کی طرح اس کی ناک کے نیچے ہلکا سا رواں بھی تھا، جیسا کسی نوعمر لڑکے کی مسیں بھیگ رہی ہوں۔ معلوم نہیں اینزو کس طرح اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ جن دنوں وہ بیکری کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا تھا، نازورین نے اسے اکثر آنکھ بچا کر اپنی بیٹی کے ساتھ اٹکیلیاں اور چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا تھا۔ کیتھرین پوری گرم جوشی سے اس کی حرکتوں کو جواب دیتی تھی۔ نازورین کو تو اندیشہ تھا کہ اگر اس نے ان دونوں پر کڑی نظر نہ رکھی ہوتی تو اس کی بیٹی خود اینزو کی طرف مائل ہو چکی ہوتی۔ کیتھرین اس وقت رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے جب اس کے باپ کو ڈانٹا تو کیتھرین نے امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، لیکن جب وہ متذبذب انداز میں خاموش رہا تو کیتھرین چلا اٹھی، اگر اینزو کو سسیلی بھیجا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ وہیں چلی جاؤں گی اور وہیں رہوں گی۔ اگر اس کے ساتھ میری شادی نہ کی گئی تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ اگر اسے یہاں نہ روکا گیا تو اس کے ساتھ رہنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گی۔ نازورین نے ناگواری سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ بیٹی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس پر نوجوانی کے جذبات کا غلبہ تھا۔ اس سلسلے میں صحیح سمت میں قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں درست اقدام یہی تھے کہ اینزو کو امریکہ میں روکا جاتا اور اسے شہریت دلوانے کی کوشش کی جاتی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، نازورین کے بس کی بات نہیں تھی۔ فی الحال تو یہ تقریباً ناممکن ہی تھا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو نازورین کے خیال میں اس ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا تھا، اور وہ تھا گاڈ فادر ڈان کورلیون۔ باب نمبر 4 اگلی ویڈیو میں سنیں۔